السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے اور ایک حدیث لکھی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ اس کی تفسیر پوچھتے ہیں، اس کی شرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا کہ تمہاری دوستی، تمہاری صحبت، تمہارا ساتھ جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تمہارا کھانا جو ہے وہ صرف متقی اور پرہیزگار کھائے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وازواجہ الطاہرات، ہمیں امت کو بہترین ایک اصول کی طرف لا رہے ہیں، اور اس اصول کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری اولادیں اور ہمارے اپنے مزاج، اپنے انداز، ہمارے سلوک، ہمارا اخلاق، ہماری تربیت، یہ ساری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور وہ اصول ہے انوائرمنٹ کا، ماحول کا، عربی میں جسے بیہ کہتے ہیں۔ انوائرمنٹ اپنا درست کر لیں، اپنے آپ کی اپنی دوستی نیک لوگوں سے کر لیں، مومنوں سے کر لیں۔ مراد اس سے ظاہری مومن ہے، باطن کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ جو نمازی ہے، حرام سے بچتا ہے، حرام کھاتا نہیں، حرام جگہوں پہ نہیں ہوتا، اور ظاہری طور پہ وہ سلامتی ہے، اس کی عقیدہ صاف ہے، نمازی ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، یہ مومن ہے، مسلم ہے، مومن ہے، متقی ہے، یہ تو اس سے دوستی ہونی چاہیے۔ اور پھر وضاحت مزید کی، جب دوستیاں ہوتی ہیں تو پھر کھانے کی ایک دوسرے کو دعوت بھی دی جاتی ہے۔ فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، اور مراد اس سے کھانا وہ کھانا ہے جو ہم خود بلاتے ہیں، محبت میں، تعلقات میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اختیاری۔ جو اضطراری ہوتا ہے، جو مہمان ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ مہمان، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہمان آ جائے، غیر مسلم ہو یا دیندار نہ ہو تو اسے نکال دیا جائے، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتا ہے پس وہ کیا کرے؟ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت افزائی کرے، کھانا کھلائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بنی ثقیف جو کافر تھے وہ آئے تھے، اور آپ نے ان کو کھانا بھی کھلایا اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دی۔ تو کافر بھی وفد آتے تھے اور غیر مسلم بھی آتے تھے، تو ضیافت جو ہے وہ کی جائے گی، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ کافر، اسے دعوت دی جائے دین کی۔ اور اسی طرح ایسا ولیمہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جیسے سوق ایک بازار ہمیں اکٹھا کرتا ہے، تو ایسی جگہ پہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو آپ بلائیں کسی کو کھانے کے لیے، خود اختیار کریں، مہمان بنائیں، تو اس میں یہ آپ کی وضاحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کو امت کے لیے یہ بڑا ہی بہترین اصول ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خود نیک بن جائیں اور بچے ہمارے نیک ہو جائیں، تو انہیں انوائرمنٹ دیں نیک لوگوں کی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس بندے کی مثال دی جو کہ نیک ہے، اور اس کی صحبت کی مثال دی کہ وہ کا حامل المسک، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو حامل المسک جو ہے وہ نیک آدمی ہے۔ فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل حامل المسک، اچھا دوست جو ہے، نیک آدمی، اور اس کی جو صحبت ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ آپ خوشبو والے کے ساتھ ہیں۔ ونافخ الکیر، اور برا جو ہے، مثل جلیس السوء، برا جو دوست ہے اس کی مثال جو ہے بھٹی کے اندر پھونکنے والے کی طرح ہے۔ تو خوشبو بیچنے والا جو اٹھانے والا ہے، وہ یا تو آپ کو خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا پھر کیا ہوگا، اس سے خوشبو تو آئے گی نا۔ اور دوسرا آدمی جو ہے، برا جو دوست ہے، وہ کیا ہے، اس سے بری بدبو آئے گی، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ فَإِمَّا يَحْرِقْ ثِيَابَكَ، کپڑا کوئی جلا دے، کوئی انگارہ اٹھ کے، وَإِمَّا تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا خبیث قسم کی بدبو اس سے آئے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلْ، بندے کو دیکھنا چاہیے اس کا کس کے ساتھ دوستی ہے۔ تو نیک لوگوں کی دوستی، ان کی جو ہے صحبت جو ہے، اس سے بندہ بھی نیک ہو جاتا ہے اور ان کی شفاعت بھی مل جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے احب الصالحین ولست منہم، ان جیسا کون کہاں سے لائیں، ان سے بڑا صالح کون ہوگا، کتنے وہ خود نیک تھے، لیکن تواضع دیکھے، کہتے میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی الصلاح،
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ نیک بنا دے اور صلاح جو ہے نیکی کا جذبہ اور نیکی مجھ میں بھی پیدا کر دے. تو دوستوں سے جو ہے بندہ جو ہے ان کے دین پہ ہوتا ہے، ان کے طریقے اپناتا ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے شعوری طور پہ اور لا شعوری طور پہ. تو یہ ایک عظیم حدیث ہے ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں نیکی کی طرف جانا، جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں فتنوں سے، تو ایسے دوست ہونے چاہیے جو کہ نیک ہوں، جو صالح ہوں، جو متقی ہوں، اور کھانے پہ بھی ہم ان لوگوں کو دعوت دیں. باقی جو ہے معاملات کیے جا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ سے خریداری بھی کی، ان کو مہمان بھی ٹھہرایا، باقی وہ معاملات الگ ہیں، لیکن اپنا اختیار جو ہے دوستی کے اندر، اور یہ نہ ہو کہ کافر سے دوستی ہو، کھانے کھونے اکٹھے کھائے جائیں، کبھی وہ دعوت کرے کبھی آپ کریں، یہ جائز نہیں ہے. کبھی وہ مہمان آئے آپ کی کمپنی میں ہے تو آپ اسے کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن دوستیاں نہیں. یہ تعلق اچھا ہو سکتا ہے اخلاق والا کہ اسے آپ بار بار بلائیں اور دعوت دیں دین کی، پھر ٹھیک ہے. لیکن دوستی ہو اور اسلام کی بات ہی نہ ہو اور آپ دعوت بھی نہ اسے دیں تو پھر یہ درست نہیں ہے. دوستیاں صرف مومن سے ہونی چاہیے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنا مراجعہ کرنا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. کیا صرف اس لیے دوستی ہیں کہ کاروباری ہیں، بہت زیادہ بزنس ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے، یا فلاں بہت بڑے عہدے پہ ہے اس لیے اس سے دوستی ہے، تو یہ للہ نہیں ہے. اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے کہ وہ نیک اور نیکی کی وجہ سے آپ دوستی کریں، اس سے پہ اجر بھی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اعلیٰ منابر النور، قیامت کے روز وہ ممبر جو ہے نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، اور ان کی آپس میں زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی بڑا اجر کا باعث ہے. اور ایک بندہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسی بھائی کو ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس سے پوچھا تم اس سے کیوں ملنے جا رہے ہو؟ رستے میں اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے. تو فرمایا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس فرشتے نے اسے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات کے لیے تم نے اپنے بھائی سے محبت کی ہے. تو ہمیں اپنی محبتیں مودتیں اللہ کے تابع ہونی چاہیے، جیسے ہمارے اعمال صرف اللہ کے لیے ہوں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوں. ہمارا چلنا پھرنا اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو ہماری دوستی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.